یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل على آل محمد اللهم كن بوجهك وجدني الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه أرزقك وأنك وأخوك منك كريما يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأتم فرج آل محمد وأخرج عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا رب الحسين الإسلام وعبد الحسين الإسلام اشف صدر الحسين الإسلام بظهور الحجة أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. آیت اللہ، علامت اللہ، خزانۃ اللہ، حیبت اللہ، نعمت اللہ، قوت اللہ، عزت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، نصر اللہ، فتح اللہ، امر اللہ، علم اللہ، قلب اللہ، وسیلۃ اللہ، ساق اللہ، جنب اللہ، روح اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، حسن اللہ، حبل اللہ، صورت اللہ. بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت القوثر، بقیہ آل ابا، نور آل ابا، برکت آل ابا، عزت آل ابا، حجت آل ابا، مسرت آل ابا. منتقم آل ابا، وارث آل
کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. یہ ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی مؤذن ہوگا. جس زبان کا کوئی ہے سنے گا بھی سمجھے گا بھی. اور صرف زمین والے نہیں سنیں گے، آسمان والے بھی سنیں گے. اور صرف آسمان والے نہیں، قبروں میں بیٹھے ہوئے بھی سنیں گے. چاہتا ہے داد السرا سے لے کے عرش اولا تک لسان اللہ کعبے کی چھت پہ کہے گا اشہد ان امیر المومنین. بھائیو، آج کا دن بڑا عمدہ ہے. 25 محرم الاحرام، کریم کربلا کی 10 سال کا وارث آزاد آج جنازہ. یہ میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے. میں پہلی بات کرنے لگا ہوں، اس سے بڑا کوئی عزادار کوئی نہیں. خدا را جو عزادار ہو، اس بات کو سمجھو، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہی زین العابدین. تو سب نکل نہیں سو، تو سب نکل نہیں سو. یعنی جو سب سے بڑا عزادار ہے اسی کا نام. قبلہ عبادت پہ بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، بہت اچھی. اور یہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی. ان کو محبت سے سنا کر بہت اچھا پڑھ رہے تھے. ہاں، تو وہ بھی عبادت کا ہی ذکر کر رہے تھے نا. آدم سے لے کے آج تک ہر بندہ عابد ہے. میرا آقا سجاد زین العابدین. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگر ابھی بھی بے پرواہ ہو تو پھر میں کہنے لگا ہوں یہ جھگڑا شروع کر دیا نماز اور عزاداری کا. یہ بہت بے وقوف بنا دیا لوگوں کو. جو خون رونے والا عزادار ہے وہی سید الساجدین. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ چلو، میں آج کی مجلس میں ایک سفر نئے کا آغاز کیا ہے اس محرم میں مجالس کا. تو چاہتا ہوں جتنا ہو سکے پیغام آپ تک پہنچ جائے. دیکھو جی، موسم بدلنے کے ساتھ لباس بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک کے ڈھلنے کے ساتھ غذا بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلو. زمانے کے ساتھ چلتے ہو، امام زمانہ کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ لفظ غور سے محفوظ فرمانا ہے. میرا دیکھو جی، سب سے قیمتی انسان کے پاس دو چیزیں، ایک ٹائم، دوسرا دماغ. دماغ اور ٹائم. قدر بھی وہی کریں گے جن کے پاس کوئی دماغ ہو. اس کو ٹھیک ٹھیک صرف کرنا چاہیے. اب اس کو بہت زیادہ ہمارا ٹائم کھا گئے ہیں ہماری بے سمجھی کی وجہ سے. یہ ماتم کرنا ہے نہیں کرنا،
छुरी मारनी है नहीं मारनी, संगली मारनी है नहीं मारनी, तवज्जो है, घोड़ा कटना है नहीं कटना, छेद बनानी है नहीं बनानी। अब उधर से रोकने वाले आ गए, इधर से फिर एक्शन का रिएक्शन तो होता है, कुछ ना कुछ जवाब देना, और इस पे वक्त बड़ा सर्फ हो गया। मैं कहता हूँ हालात बिल्कुल ठीक सीमा की तरफ जा रहे हैं। अहले सुन्नत ने मेहरबानी की है, उन्होंने अपने दर्सों में मातम किया, नहीं किया? नेट को लो पढ़ो, किया ना? तो फिर अभी भी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा है वो सुनियो काले कपड़े पाओ, ते पीटो, ते मातम करो। क्यों? वो शिया नहीं होते, वो कहते इसलिए करो पता चले हम यजीदी नहीं है। आप दूसरी तरफ, हाँ अलीउल्लाह कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना, इधर पढ़ो उधर ना पढ़ो, ये करो ऐसे करो, ऊंचा पढ़ो नीचे पढ़ो, और इस पे झगड़ा झगड़ा के कौम का बेड़ा तवज्जो है। ये तारक शकील साहब ने बड़ी मेहरबानी की। वो छोटा बंदा नहीं है, इल्म में भी बहुत कदावर है, वैसे पाकिस्तान में भी कदावर शख्सियत है। वो प्यो का नाम ही अपने पिंड च पड़ा जिमीदार है, नहीं कि प्यो जानते कोई नहीं थे वो आगे बढ़ते हैं, नहीं कदावर। ये मैं दुनिया शीयत से मुखातब हूँ, उसकी जुमले से कुछ हया करो और सबक सीखो। ये जितने अकाबरी में कौम बने हुए हो, वो कहता है मैंने एक बात ही जाके मांगी है पाक शहनशाह से, क्या कि मुझे हुसैन का मरासी बनाओ। सुनने पे मुझे बोला हुसैन का डूब मरो, त्यों बंदी तो मरासी बनने में शान समझ रहे हैं। तुसी शहनशाह मुसाफ ते आयतुल्लाह ते आवाजी ते फलान ते तमकान ते हुज्जतुल इस्लाम ते फलाना ते तमकाना ते सरदार और पारो बोर्ड, ये क्यों गुमराही की तरफ जा रहे हो? इस साल के मरासी बन गए तो बड़ी शान हो। रात में दसना है करीम ने करूंगा ये तारीख। उसने कहा है कि जी बड़ी देर हो गई है, बड़ी गलती हो गई। मैं मौला अली को पहले कहता था अली अलैहिस्सलाम नहीं कहता था अली रजी अल्लाह। वो कहता देर भी बड़ी हो गई है, गलती भी बड़ी हो गई है। अब मैं जब सरकार को पुकारूंगा तो कहूंगा अली मौला। क्या करूंगा? लो थोड़ा ये भी तो करूंगा। तो एक तो लता ही पहन आ गया तो ये दोनों वो मान गए, उन शिया के नहीं मान गए। समझ पे हो देवबंदी उन काम पे करते हैं, तो तुम शिया जो बनी करते हो फिर शिया के नहीं मानते। कुछ इसका मतलब है करीम के कर्म से अब हमें शियत बयान करने का मौका मिल जाएगा। वैसे किबला भी बैठे हैं, इस्लामाबाद है। मैं पहली बात करने लगा हूं कि आजादारी के मामले में जुबानें बंद करो, ये इतराज बंद करो। ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये मौला हुसैन की इज्जत। ये मुजालिस में तुम्हें देखने के लिए नहीं जाते, ये शफीए सुलझना की जियारत हो जाते हैं, अलम की जियारत हो जाते हैं। होश में आओ, अपना कल देखो। ये है आजादारी मोहब्बत मौला हुसैन का मामला, इसमें तुम मुदाखलत न करो। तौहीद के इतने बड़े मुवाहिद बन के ना विलायत में मुदाखलत करो
نہ آزاداری میں کرو. تمہارے کل سے ہی یہ دونوں کام پڑے. میں شاید نہیں سمجھا سکتا. میں کیا آزاداری میں ہے، میرا مطلب یہ ہے وہ ہے، یہ اپنے پاس رکھو، مداخلت ہی نہ کرو. مولا حسین کی محبت کے معاملے میں مداخلت کرنا کسی بندے کا کافی نہیں ہے. شاید نہیں سمجھا سکا میں کیا. فقیر کا کام نہیں. آقا گرجردی کے سامنے گئے تھے کہ یہ آزاداری بند کراؤ. وہ جو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا بابا اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. آزاداروں کا مولا حسین کی ماں کا معاملہ ہے. میں مولا حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں. اور سن رہے ہو؟ سمجھ آئیے؟ ویسے ہی میں ایک جملہ کہنے لگا اور معلومات کے لیے بھی ایک لفظ کہنے لگا. قدر کرو گے بڑی بڑی شخصیات مجلس میں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو عالم خواب میں ایک شخص نے دیکھا. کہا مجلسی کوئی خواہش؟ کہتا ہے ایک حسرت ابھرتی ہے دل میں. کہا جب آزادار مجلس میں روتے ہیں تو مولا حسین کی ماں ان پہ کرم کرتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں بھی روتا ہوتا تو بطول کی دعا لے لیتا. کوئی جاگ رہے ہو؟ اب بھائی گلا کرنا جیسی بندے نہیں. اس میں مداخلت نہ کرو. مان گئے ہو کہ دلیل ہو جائے. کون مولانا مداخلت کا قدر رکھتا؟ ریاست مدینہ کی تو بات کر رہے ہو تو ریاست مدینہ میں روح ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں مصطفیٰ جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سب سجدے میں گئے. سیدہ کا چاند آ کے پشت رسول پہ سوار ہو گیا. صحابہ دیکھتے رہے، اتارا نہیں. توجہ نہیں آپ کی نے کیا ہے؟ صحابہ نے دیکھا نا، اتارا کیوں نہیں؟ وہ ایسے تھے کسی پیر نو ملنا ویسے پتا ہے کسی وزیر نو ملنا ویسے کیا ملنا. اگے کنے پارٹی کارڈ مولوی صاحب نو ملنا تو کئی بڑا اوکھا ہو گیا ہے. تو پھر کوئی نیڑے لگن دے نا پیچھا پیچھا ہو پیچھا پیچھا ہو پیچھا پیچھا ہو. یہ نماز آ کے اٹھتے جائے گا. جنہیں تسی مرید ہو یہ صحابہ نے رسول اللہ پیار نہیں تو لایا کیوں نہیں؟ کوئی جواب ہوں گے کیوں نہیں لایا؟ صحابہ جانتے تھے یہ محبت حسین کا معاملہ ہے، ہمارے قلب سے ہی بڑی بات ہے. فارغ تھے یا نہیں؟ اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی اتار دیتا. قرآن تقریریں آپ کے سامنے ہیں، میں اس کے آگے جانے لگا. کوئی فرشتہ آ کے اتار دیتا. کسی نے اتارا ہے؟ خادم ہے نا مصطفیٰ کے، کیوں نہیں اتارا؟ جبریل بھی جانتا تھا یہ محبت حسین کا معاملہ ہے، میرے قلب سے بڑی بات ہے. لہذا تم اس میں اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ نماز کے متعلق قبلہ بیان فرما رہے تھے. یہ کس کا قرب ہے؟ اللہ. اب حضور سے بڑا کون مقرر ہے؟ کوئی ہے؟ مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے جو پہلے ہی صاحب معراج ہے. اب میرے ساتھ مولانا آدم کی نماز میں کمی ہو سکتی ہے، نوح پوری کرے. نوح کی نماز کی کمی ابراہیم پوری کرے. ابراہیم کی نماز کی کمی عیسیٰ موسیٰ پوری کرے. مصطفیٰ تو آخری ہے، ویسے بھی جو طاہرہ قوم تطہیرہ ہے، اس میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی. کون پوری کرے گا اس کی نماز کی کمی؟ اس کا مطلب ہے نماز میں مولانا جتنا قرب ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مصطفیٰ قریب ہے. اور میں سارے فقیہ
مطلب میرے بڑے اچھے دوست بیٹھے ہوئے بھی ہیں، میری طرف سے یعنی مولا حسین کا نانا سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمد کہنے والی ذات صاحب معراج ہے. کوئی فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ اور ان کے درمیان؟ اب آپ کے بیٹھانا حسین، بیٹھانا مولا حسین، بہت چونچا کرتے پھرتے ہو مسجد میں، مولا حسین کا آگے بیٹھنا زمانے کو بتا رہا ہے اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی آ سکتا ہے تو اسے حسین ہی ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ اور ایسے ولایت کا معاملہ بھی ہے. ولایت یہ مفتیوں کو فتوے کا حاکم ہے ولایت کے بارے میں، جو کہ تکلیف فروغات میں ہے. ولایت اصول ہے دین میں، اور دین کا بھی وہ اصول ہے کہ اللہ خود رسول کو کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر ولایت نہ پہنچائی تو کسی اصول کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میرے ساتھ تو ایک بات کرو، آدم سے مولانا عیسیٰ تک کا قاتل ولایت کے بارے میں چونچا کرے. تم کدھر سے آ گئے؟ جاؤ جا کے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے پوچھو ولایت میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اس پہ میں تحقیق وغیرہ نہیں کرتا، رائے نہیں دیتا ہے، میرا مطلب نہیں. بابا سیدھی سی بات ہے، ہم کو تو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک حیدر کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. آئیے جبریل سے پوچھ لیتے ہیں دے ولایت میں تیرا مطلب میرا مطلب یعنی کہ چونکہ کہا جبریل کہتا بابا اس معاملے میں مجھے کچھ نہ کہو، میرے تو پر جلتے تھے جہاں سے آگے گزر گئے مصطفیٰ. میرے ساتھ ہو مصطفیٰ آگے گئے تو پھر تھا آگے پردہ، اور پھر جو پردے کے اندر نظر آئے اسے ولی کہتے ہیں. بننا میں کہ چونچا کرنی ایسا ساڈا ٹائم تھا گیا، ایسا ساڈا وقت ایسا کرنا چاہیے سر کو. بس میرا آج کی سوال جانیے کہ یہ ہم جو مجالس برباد کر رہے ہیں کیوں؟ یہ ماتم داری کیوں؟ یہ زنجیر زنی کیوں؟ کوئی مقصد تو ہے نا؟ کیا ساڑھے کو نہ پوچھو، ساڑھے جب پورا میں ہوتا ہے روزہ تھا ڈیڑھ دو رہے کٹھا پکار میں توجہ بھیا ان بیچاروں سے کیا پوچھنا ہے، کیا مقصد ہے؟ کوئی اہم مقصد ہے، کام تو بڑا اہم ہے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی گاڑی کو صرف گیٹ رکھ لو، میں کچھ کہہ رہا ہوں روزہ رکھ لو. یہ پریشانی بھی آزادی پہ ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ہے یزیدیت بھی جانتی ہے کہ اتنا نقصان ان کی نماز سے نہیں ہوگا جتنا آزاداری سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ تو کتنا کام ہے اور کیوں؟ بڑا نہیں بس کر یہ کیوں؟
پہلا جواب دینے لگا چونکہ قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا سے مودت اجر رسالت ہے، اور اسی لیے عزاداری کرتے ہیں کہ اجر رسالت ادا ہو جائے۔ یاد رہے ہیں کیا؟ حیدری پہلی وجہ ہے کوئی بندہ واجب ہے، کوئی بندہ مستحب ہے۔ یہ واجب کی بندہ ہے، کوئی مستحب کی بندہ ہے۔ ایسے ہی چاند آئیے کافی چھوٹے سن گلا مارنا تو کیسے شروع کریں۔ واجب کئی واجب ہیں، کبھی واجب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ مثلا نماز ہے، مستور پہ کبھی واجب ہے کبھی نہیں واجب، حاج واجب ہے، امیر پہ واجب ہے غریب پہ نہیں۔ تسی بیٹھے ہو کہ کوئی کی واجب ہے یہ عزاداری؟ واجب تو یار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کسی سے ہوتا ہے تو کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ واجب نہیں، یہ اجر رسالت ہے۔ اگر اجر نہ ادا کیا تو نہ واجب کسی کام کا ہے نہ مستحب کسی کام کا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو میں آگے چلنے لگا ہوں۔ کیوں عزاداری کرتے ہیں جی؟ مخلوق سے بھی ہم کچھ چاہتے ہیں۔ ہاں، اتنا بڑا اہتمام فضول کو نہیں، اور صرف اپنے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے ہے مسلمانوں، بلکہ دنیا کے انسانوں تمہارے لیے۔ یہ مظلومیت کا پیغام کہ لوہا خانی اس لیے درد بھرے حالات پہنچائے جاتے ہیں تاکہ کوئی انسان بھی مولا حسین کی محبت سے محروم نہ رہ جائے، اور اس لیے مظلومیت کا پیغام دیا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، انسان ہو تو وہ ظالم سے نفرت کرتا ہے، مظلوم سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے مولا حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، ظالموں کا ظلم بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ مولا حسین سے پیار کرنے لگے، یزید پہ بے شمار کرنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے دانا چہرے مجلس میں بیٹھے ہوئے، پھر کیا نہیں لگا ہوں بکواس بند کرو، خدا کا تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ لعنت کرنے والے نہ ہوتے تو تم کب کے معذب ہو گئے ہوتے۔ کوئی بندے میری گل سمجھیے، یعنی عذاب الہی
سب فارغ ہو جاتے. عذاب الہی کو روکے ہوئے ہیں یہ یزیدیت پہ لعنت کرنے والے. میرا بندہ میرے نال ہے. اور دیکھو سارے نبی کی اونچنی کو قتل کس نے کیا تھا؟ ایک بندے جی. عذاب سارے بولو. عذاب میں شامل نہ ہو جائے. سارے بولو. عذاب کس پہ آیا؟ سب پہ. مولانا کیوں؟ جو سانو کی تو سانو کی تو سانو کی. اور عذاب سب پہ کیوں آیا؟ قاتل تو ایک تھا. نہ کوئی نیک بچا نہ کوئی پڑھا لکھا بچا. سب فارغ ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے قاتل پہ لعنت نہیں کی. قاتلوں کے ساتھ شیر و شکر. میں کچھ کہہ رہا ہوں. قاتلوں سے بھائی چارہ. قاتلوں سے رواداریاں. قاتلوں کو رضی اللہ کہتے رہے. عذاب آ گیا. اگر یہ لعنت کرنے والے نہ نکلتے یہ جدید تخت پہ تھا تو لعنت کے لیے نکلے. کون سن رہا ہے؟ اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے لعنت کی. زبان کاٹی گئی لعنت کی. ہاتھ جلائے گئے لعنت کی. زندہ انہیں قبروں میں لگایا گیا. اداداری بھی کرتے رہے. سواری بھی کرتے رہے. لعنت بھی کرتے رہے. اگر نہ کرتے تو عذاب نازل ہو جاتا. کیوں بھائیو؟ ایک ساڑھے بہت سنے آنے کے نہیں بولو تو سمجھتے ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت. آپ بولو یزیدیت. یزیدیت. غلطی سمجھ آئیے. عزاداری کیوں کرتے؟ میں مارے کے کرم میں جس سے موقع ملتا ہے بڑے بڑے بندے بیٹھتے ہیں. کئی آنے نے باجی علی کا نندی آگے تو پہچانے. کئی آنے نے کوثر بھی آنے جگہ جانور. توجہ ہے جی. اور کیوں زر کی قیمت تھوڑی ڈال رہے ہو؟ سب میری گل نہیں. یہ تو زر اتنی قیمتی ہے کہ بڑے بڑے مفتی بھی چل رہے ہیں. تو قیمت تو اس کی پوری ڈالو. ہمارے شاعر گزرے جناب اختر مرو. یہ میں فقیروں کو کہتا ہوں اختر کو ہی سمجھو. کہتے ہیں اختر ترے بطول سے ادنا سی شہ نہ مان. کمزاد تو نے خواہش جنت فضول. اب میں معصوم کے فرمان پڑھوں تاکہ میرا بیان مضبوط ہو جائے. گھبرا تو نہیں رہے. اور یہ ذات کی قیمت جنت ہے. جنت مولا حسین چاہے تو کتوں کو جنت میں ڈال. اور اپنی جاگیر میں ہی بھیجنا ہے. مجمع حیران ہو گیا. میں بھائی گلا نہیں کرتا. جیسا کریے اور کتنی مطلب یہ کرنا پڑے. اچھی جی بھی کر لیا اتنے بھی کرا ہے دار سے بھی کرا ہے جتنے کرنی ہوئی اتنی کرا ہے. اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے یا نہیں؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ قائم کے 313 سپاہیوں میں سے سپاہی ہیں جس کے بیٹے کے سپاہیوں کے کتے جنت میں جا سکتے ہیں. وہ مالک جنت ہے. کون پوچھ سکتا
زیارت عاشور ازادار قیمت مانگ رہا ہے، ازاداری کی، ظالم کی، مامدانی کی، مرد ہے یا مستور. این جلد و کنی طلب سارے کا ما امام منصور. اے کرامت بانٹنے والی ذات، اے عزت بانٹنے والی ذات، نہ رزق مانگتا ہوں، نہ صحت مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ حکومت مانگتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا، نہ جنت مانگتا ہوں، نہ جہنم کے پناہ مانگتا ہوں. ایک ہی مانگتا ہوں، اس عزاداری کے بدلے میں مجھے اس خون ناحق کا، اس سے بڑی میری کوئی عزت نہیں، کوئی تمغہ نہیں، کوئی شان نہیں کہ اس خون کا بدلہ لینے والے لشکر میں شامل کر قائم آل محمد کے ساتھ. جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہو تم ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. جو آزاداری کا یہی بدلہ چاہتے ہو، یا ولی المظلومین، یا ولی المقتولین، یا وارث خون کریم، یا وارث صف ادا، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث صف ادا، یا وارث ذوالجلال، یا وارث ذوالفقار. ذوالفقار کی پکار، عزاداروں کی پکار، ماتمیوں کی پکار، سادات کی پکار، طبقات کی پکار، ہر عالم کی پکار. نعرہ حیدری. بھائیو یہ سمجھایا نہیں گیا. مولا کی زیارت پڑھو، مولا حسین کی زیارت. اس سے بڑی کوئی عزاداری ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموجود. کی مطلب ہے جی؟ کوئی سنتے پہ ہو میڈی نہ لے ہو. اے وہ مظلوم، اے وہ شہید اعظم جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے. جس کے خون کا مظلوم سمجھ کے ساتھ روتے ہیں. شیعہ اسے کہتے ہیں جو اس کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اے وہ جس کے خون کا، پچھلے بجے تک آواز آ رہی ہے کہ آج بھی زیارت پڑھ دو نا. پھر مطلب کیا ہے؟ آج تک بدلہ نہیں ہوگا. سارے بندے بولے میں بس کرا. آج تک خون کا بدلہ نہیں ہوگا. سرخ پرچم اسی سردار کی قبر پہ لگاتے تھے جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا تھا. بدلہ ہو جاتا تھا اگر وہ پرچم اتار دیتے تھے. کریم کی زری پہ آج بھی سرخ پرچم کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ نہیں ہوا. اس کا تو پتہ لگ گیا اس سارے اللہ سادات مومنان کے خون کا بدلہ بھی ہونا ہے. تے آج تک بدلہ تے پھر اسی جمعے کا دے واسطے یہ میں سے گن پوچھنا تے اجاکران تے مولویان تے پیران کو بدلہ بھی آج تک نہیں ہوا. بدلہ بھی ہونا ہے. تو ہم پیدا کس لیے ہوئے؟ کوٹھیاں بنانے واسطے، ٹکر پاڑنے واسطے، موتبر بننے واسطے نہیں. توبہ کرو، عہد کرو. ہم پیدا ہی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئے. جنہوں نے تخلیق کی غرضی ہے وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری
سمجھ آ رہی ہے؟ بدلا کا کون ہے؟ جب قائم تھا نام ہے ہوگا اس کا بدلا لینا جیسے سو ہوگا نام ہی پہ جب سلطان زمانہ تھا تو پھر ظہور آج ہی ہوتے نا اسی آج بدلے واسطے تیار ہاں جنہیں جنہیں تیار ہو تو ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری چاہتا ہے بڑی مجالس سے سرکار کا استغاثہ میری غرض ہے اب ظہور امر سے ہوگا عزاداری اللہ سے بھی ہم کچھ چاہتے ہیں کہنے نہیں دے اور یہ ضربے لگا رہے ہیں سیدانیاں منہ کا معلوم کر رہی ہیں میرے اللہ اب دیر نہ کر قائم کو اذن ظہور دے تاکہ اس کے لشکر میں شامل ہو کے ہم علی اکبر کا انتقام لے کیوں نہیں یہ دینا ہم کو سنی ہو تو آیا ہے جس کی آج عزاداری ہے نا دو ہی تو کام تھے یا دعا یا رونا اس عزادار کی دعاؤں کے صدقے میں یہ ہماری فریاد قبول ہو یہ تیرے دو امام خون روتے ہیں ایک میرا آقا سجاد اور ایک قائل زمانہ آقا سجاد لہو روتے تھے تو پھوپھی کہتی تھی بیٹا نہ رو کہتی تھی نا ماں کہتی تھی نا بیٹا وہ اس طرح بھی روتا بیٹا کہتا تھا بابا اللہ واسطے خون روک بابا دیکھ تیرا جگر پھٹ گیا ہے بابا کوئی مرد بھی اس طرح روتا ہے جس طرح تیری ذات رو رہی ہے سرکار کا خون باہر آتا کہتے باقر تو نہ رو کسی کی ماں اس طرح بازار جاتی ہے کسی کی ماں اس طرح دربار گئی ہے نوجوانوں بے شک بیان کیا کرو نوجوانوں آج رو زیادہ چونکہ آج غیرت اللہ کا جنازہ ہے نوجوانوں اگر رونے کو دل چاہے تو سنی ہے شیعہ ہے نوجوان ہے تو غیرت مند تیرے ساتھ ماں بھی ہو بہن بھی ہو بیٹی بھی ہو آگے چوک پہ شرابی شراب پی رہے ہو تو کہے گا نہیں ان سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ میری ماں نے گزرنا نہیں کہے گا اور میرے سر پہ قرآن لو ہر چوک پہ شراب پیتے رہے سجاد ماں کو لے کے چپ کر کے گزرے اسیروں کا وارث کر دیا ہے تابوت برآمد کرے بعد میں پڑھنے والے ہیں بس میں چھوڑنے لگا میں نے سمجھا تھا پڑھ بیٹھے بہت قابل قدر اور بہت اچھا پڑھنے والے میرے گھر میں اس کا پڑھتے جناب حکیم کو صاحب میں چھوڑنے لگا سجاد کی امامت کوئی علیحدہ شام ہونے والی ہے نا شام ہونے والی ہے نا کہاں بیٹھ کے رو رہے ہو وطن پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں شامیانے تنے ہوئے ہیں عزت دار مائیں بہنیں بیٹیاں سادات کی میری اپنی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں مجلس ہوگی جنازہ برآمد ہوگا گھر چلے جاؤ گے نا
شامل ہونے کی تمنا ہے. اس کے لیے توپوں کی ضرورت نہیں، دہشت گردی کی ضرورت نہیں. اس کے لیے ہے کہ جن ہاتھوں سے قائم کے ظہور کی دعا مانگتے ہو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو. جس زبان سے دعا مانگتے ہو اس پہ حرام نہ رکھو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو. واجبات کو ادا کرو، مستحبات سے پیار کرو، محرمات سے اپنے آپ کو روکو. حسین کے عزادار بنو، زوار بنو، اور اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمیں اس حکم کا بدلہ لینے والے لشکر میں مولا شمار فرمائے، انصار بنائے. 313 مرتبہ صلوات کاملہ شامل ہونے والے سپاہی کی ڈیوٹی ہے. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جوکر اللہ. یہ تھے جناب قبلہ سید مجموع حسین شاہ صاحب سودرا. مولانا نے حد کرنا قبل اس کے کہ جناب اللہ کے حکیم قومی صاحب مخصوص انداز میں ذکر محمد علیہ محمد کی سعادت سے مستفید فرمائیں. یہ مجالس کے اعلانات ہیں، نوٹ فرما لیجیے گا. کل 26 رمضان کو موڑا نبی شاہ کام پر سالانہ سے ہوگی. مجلس قبل بابا نبی شاہ صاحب کے دربار سے جلوس سے الگ اور شبیر جلدان معروف ہوں گے، اور اختتام جلوس پر مجلس ہوگی. ملک بھر کے نام اللہ فرمائیں گے. جملہ امید سے شرکت کی صدا ہے. 27 رمضان کو جھمٹ کے مقام پر سالانہ سے مرکز ہوگی. پاکستان بھر کے نامور داخل اور فرمائیں گے. جملہ اسلام سے شرکت کی صدا ہے. 28 رمضان کو ترکیہ کے مقام پر سالانہ مجلس مرکز ہوگی. پاکستان بھر کے نامور داخل اور فرمائیں گے. جملہ امید سے پرزور شرکت کی صدا کی جاتی ہے. اسی طرح یہ DHA میں 28 رمضان کو حیدری صاحب کو دیر انتظام سالانہ سے مرکز ہوتی ہے. ملک بھر کے نام داخل الماتا فرمائیں گے. جملہ امید سے شرکت کی اصطلاح کی جاتی ہے. یہ ایک اور اعلان ہے، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے گا. یہ ہے کہ 13 سفر مظفر کو ڈھوکتاوی کے مقام پر سالانہ اذان رواد ڈھوکتاوی میں مرکز ہوگی. پاکستان بھر کے نامور داخل الماتا فرمائیں گے. جملہ امید سے شرکت کی صلاح ہے. 13 سفر کوئی ڈوک حیدری یونین کوثر قرال میں حیدری رازدار کے زیر انتظام سالانہ اذان مرکز ہوگی. ملک بھر کے نامور داخل الماتا فرمائیں گے. اختتام مجلس پر جلوس سے نام مرشد کو فرما. مولانا نے قرار اب آپ کے سامنے جناب مولانا قبلہ عقیل قومی صاحب کے مخصوص انداز میں ذکر محمد علیہ محمد کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. تحت السراح ہے بغض علی کی گھٹن کا روح، تحت السراح ہے بغض علی کی گھٹن کا روح، اور کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. جنت علی کے سجدہ واپی کی ہے زکات، اور دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. کل ایمان